اور یقیناً اس کے ساتھ امت کے اوپر رب رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بے شمار القابات میں سے ایک کامل الحیا، یعنی حیا کے پیکر، لکل دین خلقا و خلق الاسلام الحیا۔ پھر حضور نے فرمایا ہر دین کا ایک خاص وصف ہوتا ہے، ایک خاص طرہ امتیاز ہوتا ہے، اور اسلام کا خاص جو وصف ہے، امتیازی ایک جو خاص نشان ہے وہ حیا ہے۔ اور حیا کے کامل درجے پر جو ہستی فائز ہیں وہ حضرت عثمان ذو النورین۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام گھر میں تشریف فرما ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر، انہیں کہو آ جائے، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی تو پتہ چلا جی حضرت عمر آئے۔ تو میرے حضور بے تکلف ہی حضور بیٹھے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ آ جائے۔ تیسرے نمبر پر جب دستک ہوئی تو پوچھا کون ہے جی؟ بتایا گیا جی حضرت عثمان آئے ہیں۔ تو میرے حضور نے فرمایا انہیں کو ٹھہرو ایک منٹ۔ حضور اٹھے، اپنا تہمد مبارک، تھوڑی سی نا پنڈلی کا تھوڑا سا حصہ وہ ننگا تھا، تو حضور علیہ السلام نے وہ تہمد مبارک ٹھیک کر کے نا تو پھر حضور تشریف فرما ہوئے تو فرمایا اب عثمان سے کہو آ جائے۔ جب حضرت عثمان آ گئے حضور کے پاس، یاران مصطفیٰ حضور کے غلام گفت و شنید ہوئی، کچھ بات چیت ہوئی، حال و حوال، کچھ مسائل پوچھے۔ بعد میں جب جانے لگے تو جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ چونکہ ایک ایک عمل حضور کا نوٹ کرتے ہیں کہ حضور یہ عمل کس لیے فرما رہے، تو پوچھ لیا کہ حضور میرے ابا جان آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے بے تکلفی، حضرت عمر بھی آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان آئے تو آپ نے اٹھ کر تہمت کو ٹھیک کر کے جو ہے نا وہ بڑے پرتکلف انداز میں ان کو بلایا گیا۔ تو میرے حضور نے فرمایا اے عائشہ یہ میرے عثمان ہیں، یہ جو ہے نا وہ ان سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور فرمایا کہ اگر میں اسی طرح بیٹھا رہتا تو عثمان بات کوئی نہ کرتا اور بات کیے بغیر ہی واپس چلے جاتے۔ تو یعنی حضرت عثمان ذو النورین یہ حیا کے پیکر، سب میں حیا، یہ نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ میں نہیں ہے، سب میں حیا کمال درجے کا ہے، لیکن ان کا ایک خاص وصف ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، حیا حیاتی سے ہے، حیا حیاتی سے ہے، یعنی جس قوم میں، جس معاشرے میں، جس گھر میں، جس جماعت میں، جس جگہ حیا ہوگا وہ زندہ ہے، اور جس قوم کے اندر سے حیا چلا جائے گا تو وہ قوم زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ بلکہ ایک بار حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے تو ایک خاتون آئی، اس کا بیٹا، جوان بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، اور ایک ہی اس کا بیٹا تھا تو وہ شہید ہوا۔ اس نے نقاب لیا ہوا ہے اور با پردہ ہو کر جب حضور کے پاس آئے، کہا حضور میرا بیٹا شہید ہوا ہے، آپ دیکھ کر بتا دیں، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں، اگر جنت میں نہیں ہے تو میں پھر جی بھر کے رو تو لوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خوشبخت خاتون، تیرا بیٹا جنت میں ہے، جہاد میں شہید ہوا ہے، وہ جنت میں ہے۔ تو جب وہ واپس ہٹنے لگی تو ایک صحابی رسول بولے حضور اس خاتون اتنے دکھ، اور یعنی جوان بیٹا شہید ہو تو ماں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے برداشت کرنا، تو اتنے دکھ کے باوجود پھر بھی صبر، اور اس کا پردہ دیکھو کہ یہ خاتون پھر بھی با پردہ ہو کر، اس نے کپڑا نہیں پھاڑا یا اس نے کوئی واویلا نہیں کیا ہے۔ تو اس خاتون نے یہ بات سنی تو کہا میرا بیٹا ہی فوت ہوا ہے، میرا حیا تو فوت نہیں نہ ہوا، میرا حیا ابھی جو ہے وہ زندہ ہے۔ یعنی جس قوم کے اندر حیا زندہ ہوتا ہے وہ قوم زندہ ہوتی ہے۔ تو حیا، یہ نظروں میں حیا ہو، یہ کمال کبھی آپ تجربہ کریں۔ شیر نا شیر، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو تو
تو اپنی نظروں کو جھکا لیتا ہے، وہ نظروں کے اندر نظریں ڈال کے نا گورتا یا ایسے آگے سے آواز نہیں نکالتا، بلکہ نظر کو وہ جھکا لیتا ہے، کتنی طاقت کا مالک۔ لیکن کتا ہے تو کتے کی نظر میں کبھی آپ جو ہے نا وہ نظر ڈال کے دیکھیں تو وہ آگے سے جو ہے نا وہ گھرے گا بھی اور جو ہے نا وہ پڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو یعنی شیر جو ہے نا محمدی شیر، تو اس کی نظروں میں حیا ہوتی ہے، وہ ماں باپ کی حیا، اساتذہ کی حیا، بزرگوں کی حیا، اللہ کے گھر مسجد کی حیا، اور قرآن مجید کے، یعنی اس کے دل میں نظر میں حیا کا جو ہے نا وہ نور ہوتا ہے۔ یہ اللہ سب کو نصیب